27واں پارہ سورۃ الحدید آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما أصاب من مصیبت في الأرض ما أصاب نہیں پہنچتی من مصیبت کوئی بھی مصیبت فی الارض زمین میں ولا فی انفسکم اور نہ ہی تمہاری جانوں میں الا فی کتاب مگر درج ہے کتاب میں من قبل ان نبرأہا اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں ان ذلک علی اللہ بے شک یہ بات اللہ پر یسیر بہت آسان ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے یا اسی طرح زمین میں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور اس سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کا بیان تھا تو بعض لوگ مال کو اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ یہ مال ان کی مصیبت میں کام آئے گا۔ اللہ نے ان کے اس نظریے کی بھی تردید فرمائی، اس بات کی وضاحت فرمائی کہ تمام مسائل اللہ کے علم میں لوح محفوظ میں درج ہیں، لہذا ان کو مال و دولت یا کوئی دوسری تدبیر دور نہیں کر سکتی۔ جو رب نے لکھ دیا انسان جتنی بھی کوشش کرے وہ مصیبت پریشانی پہنچ کے رہے۔ اگر اللہ کی تقدیر پر انسان کو صحیح یقین ہو انسان کی دنیا کی مصیبتیں کم ہو جائیں اور کم معلوم ہو انسان کو۔ تو فرمایا زمین کے کسی علاقے میں یا تمہارے نفسوں کو کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے وہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ ہر پیش آنے والی تکلیف اچانک نہیں ہوتی بلکہ یہ پہلے سے تقدیر اور لوح محفوظ میں درج ہے۔ یہ تقدیر زمین کو پیدا کرنے سے پہلے لکھی گئی اور بعض نے یہ بھی تفسیر فرمائی ہے کہ تمہاری جانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے یہ تقدیر لکھ دی ہے۔ اور ایک تفسیر اس میں یہ بھی ہے کہ قبل ان نبرأہا مصیبت کے ظاہر ہونے سے پہلے وہ مصیبت انسان کے لیے لکھی ہوئی ہوتی ہے لوح محفوظ میں۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 2 میں بھی اللہ نے تقدیر کا مسئلہ بیان کیا، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا پھر ہر ایک کی تقدیر اللہ نے مقرر فرمائی۔ تقدیر قسمت اور مقدر یہ عام طور پہ لفظ بولے جاتے ہیں، اس کا معنی یہ سارے آپس میں مترادف لفظ ہیں، ایک ہی چیز ہے تقدیر قسمت اور مقدر۔ اللہ کے علم میں ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے بارے میں اللہ کے ہاں ایک نقشہ ہے کہ اس کا ظہور جیسے وہاں لکھ دیا گیا اسی طرح ہوگا۔ اسی کا نام تقدیر ہے اور اسی معنی میں مقدر بھی آتا ہے اور قسمت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تقدیر کا مسئلہ بڑا نازک ہے، ہماری عقلیں اس لائق نہیں کہ اس کی پوری حقیقت سمجھ سکے، اس لیے اس میں غور و خوض کرنے سے منع کیا گیا۔ اور تقدیر اللہ کے علم اور فیصلے کو کہتے ہیں۔
اور انسان کو کیا پتا کہ اللہ کا علم، اللہ کے فیصلے کیا ہے، انسان کی سمجھ۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم یہ ہوتی ہے کہ آخری فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، جس کو اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے، اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ اور تقدیر معلق یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو ہم اس کے نیک عمل اور دعا کے ساتھ بھی اس کی تقدیر بدل دیں گے۔ انسان بے بس نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، اس لیے کوشش اور اچھی تدبیر اختیار کرنے کے ہم مکلف ہیں۔ رہی بات کہ جب انسان کی ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، تو یہ ایک راز ہے جس کی تہ میں جانے سے خود کو عاجز کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم اس کے مکلف ہیں کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھیں، نیکی کے اعمال کریں، ہر اچھا کام کرنے کی کوشش کریں، برے کام سے بچیں۔ ہمارے زندگی کی حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تقدیر کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اندھیری راہ ہے، اس پر مت چلو۔ دوبارہ اس بندے نے پوچھا تقدیر کیا ہے؟ پھر جواب دیا کہ گہرا سمندر ہے، اس میں داخل نہ ہو۔ تیسری دفعہ اس بندے نے پھر پوچھا تقدیر کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا راز ہے جسے اللہ نے مجھ سے مخفی رکھا ہے، لہٰذا اس کی تفتیش میں نہ پڑ۔ اور تقدیر کے بارے میں مسلمان کہلانے والوں نے بھی انتہائی افراد و تفریق سے کام کیا ہے۔ ایک فرقہ ہے معتزلہ، اور ان کو قدریہ بھی کہتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں مگر تقدیر کے منکر ہیں یہ فرقہ۔ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسرا فرقہ ہے جو تقدیر کو نہیں مانتا، وہ جبریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ جب پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ہم مجبور ہوئے، ہمارے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، تو جو لکھا ہوا ہے ہم نے وہی کرنا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر سزا اور جزا کیسی ہے، کیونکہ اللہ نے سب کو اگر مجبور کر دیا تمہارے کہنے پر، تو نیکی اور بدی کرنے پر انسان مجبور ہے۔ پھر جیسے آسمان کو اللہ نے وہ مجبور ہے، پہاڑ مجبور ہے، انہوں نے اللہ کا حکم ماننا ہے ہر حال میں۔ سورج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آج نہیں آنا، آج چھٹی کروں، اس نے آنا ہے کیا جب تک اللہ کا حکم ہے، وہ مجبور ہے۔ انسان اور جنات مجبور نہیں ہیں۔ دوبارہ یہ جبریہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے۔ ان لوگوں سے جب یہ پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی صفات کے اظہار کے لیے کچھ بندوں کو برائی کے لیے پیدا کیا، اللہ انہیں سزا دے گا، اور کچھ لوگوں کو نیکی کے لیے پیدا کیا اور انہیں اللہ جنت دے گا۔ دوبارہ یہ جبریہ فرقہ اور قدریہ فرقہ یہ تقدیر کے منکر ہیں۔ اسی طرح منکرین حدیث نے بھی تقدیر کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے منکرین حدیث کا فتنہ، وہ کہتے ہیں تقدیر کچھ چیز بھی نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، تقدیر کے منکر ہیں۔ حالانکہ تقدیر کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور کئی احادیث مبارکہ میں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 2 میں فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، بس اس کی اللہ نے ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کی۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی اور اسی طرح ہمارے ایمان میں بھی ہے کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اگر کوئی شخص نیکیاں ہی نیکیاں کرتا چلے جائے، ایک بدی بھی نہ کرے،
اور سونے کے پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو قبول نہیں ہوں گے اس کی یہ ساری عبادتیں جب تک تقدیر کے مسئلے پر ایمان نہیں رکھے گا۔ اہل حق کا تقدیر کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ تقدیر پر حق ہے اور اس کا انکار بے دینی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو بندہ تو وہی کرے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اہل حق کے نزدیک انسان مجبور نہیں ہے، با اختیار ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر سب کچھ لکھ دیا ہے کہ یہ چونکہ اللہ کو ازل اور ابد کا علم ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ انسان اتنی صدی بعد پیدا ہوگا، یہ ایسا ایسا کام کرے گا، تو اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر وہ ساری چیز لوح محفوظ میں لکھ دی۔ چونکہ انسان مجبور نہیں ہے، قرآن نے بھی فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ نے اختیار دیا، جس کی مرضی ہے مومن ہو، جس کی مرضی ہے کافر ہو۔ دنیا میں رب سزا نہیں دے گا، اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، سزا اس دن۔ تو جو چاہے مرضی سے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، رب نے کسی انسان کو مجبور نہیں کیا۔ ہاں اللہ کا علم ہے کہ اللہ کے علم کے مطابق کہ یہ انسان اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے، یہ انسان اپنی مرضی سے مومن ہوگا، یہ اللہ کے علم میں تھا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس چیز کو تقدیر میں لکھوا دیا، اور اب سب کچھ اسی تحریر جو لوح محفوظ میں ہے اسی کے مطابق لکھا ہوا ہے اور اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو تقدیر ضروریات دین میں سے ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ چونکہ یہ باریک اور نازک مسئلہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بحث و مباحثہ کرنے سے منع فرمایا۔ اس پر اجمالی طور پر ایمان لے اور اس کی تاکید فرمائی، اس کی تفصیل میں نہ پڑے، اور اس کی تفصیل انسان کے عقل سے بالا تر ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم صحابہ تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا آقا علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، جیسے آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر کسی نے انار میں چوٹ دیا ہو، اتنی سرخی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں اسی چیز کا حکم دیا گیا کہ تقدیر کے پیچھے پڑھو، یا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ ان چیزوں کو بیان کروں؟ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ جب انہوں نے تقدیر کے مسئلے پہ مباحثہ شروع کر دیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں قسم دیتا ہوں کہ آئندہ اس مسئلے پر بحث نہ کرتا۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں میں نے سنا یکون فی امتی خسف و مسف وذالک فی المقدمین بالقدر، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں زمین میں دھنس جانا اور ان کی شکلیں مسخ ہوگی، زمین میں لوگ دھسیں گے بھی اور ان کی شکلیں بھی بگڑیں گی۔ اور آقا نے فرمایا یہ کون لوگ ہوں گے؟ وَذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمِينَ بِالْقَدْرِ، یہ حال تقدیر کا انکار کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ زمین میں دھسیں گے بھی اور ان کی شکلیں بھی مسخ ہوں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کے منکر اور جھٹلانے والے اس امت کے مجوسی ہیں، لہذا تقدیر میں تفصیل میں نہ پڑھو، اس پہ بحث مباحثہ نہ کرو، اجمالاً ایمان لے آؤ کہ اللہ کی طرف سے حاصل۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تقدیر کے منکر اس امت کے مجوسی ہیں،
اگر وہ بیمار ہو جائے ان کی بیمار پرسی نہ کرو، اور اگر وہ ملے تو سلام کرے تو سلام کا جواب نہ دو، اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ تو تقدیر کے سامنے وکلا کی عقلیں اور ماہرین کی تدبیریں خاک ہیں۔ کوئی آدمی اس کا نچوڑ نہیں نکال سکتا کہ کیا ہو، کیا چیز ہے کہ اللہ کا علم ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے آدمی کو ان چیزوں سے تقدیر میں باس و مباحثہ اور گفتگو میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال یہ تقدیر جو ہے نازک مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے اس کے جو صحابہ کے دور ہی میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو تقدیر کے منکر تھے۔ ایک روایت نقل کی ہے امام مسلم نے کتاب الایمان میں، یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے تقدیر کے مسئلے پہ گفتگو کی وہ معبد جہنی تھا، بصرے کا رہنے والا تھا۔ حضرت یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ میں حمید بن عبد الرحمن الحمجری میں اور وہ دونوں حج پہ گئے یا عمرے پہ گئے، اور ہمارے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش ہمیں کوئی صحابی رسول مل جائے جس سے ہم ان منکرین تقدیر کے بارے میں پوچھ لیں۔ فرماتے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ہمیں مسجد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور حضرت یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کا سارا حال سنایا، یہ بھی بتایا کہ وہ کہتے ہیں تقدیر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب ایسے لوگوں سے ملو تو کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہوں، اور اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ایسے لوگوں میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اللہ پھر بھی قبول نہیں کرے جب تک کہ وہ لوگ تقدیر پر ایمان نہ لائیں۔ تو اس لیے تقدیر پر ایمان لانا برحق ہے، بہرحال اجمالی طور پر، بس زیادہ اس کی تفصیل اور گفتگو میں انسان نہ پڑے، ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے